الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، سورہ انبیاء کی 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرقان عطا کی، وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، جو کہ روشنی ہے اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو فرقان عطا کی گئی۔ فرقان سے مراد تورات ہے۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، حق کا حق ہونا بتانے والی اور باطل کا باطل ہونا بتانے والی۔ یہی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بھی ذکر فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کے سلسلے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضِيَاءً، جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یہ روشنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وحی کی روشنی کے بغیر آدمی کی زندگی اندھیرا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی پیغمبر کے ذریعے بھیجی جاتی ہے اور پیغمبر پر اتاری جاتی ہے، یہ وحی روشنی ہوتی ہے اس کی زندگی کے لیے، اور وہ ہدایات اس کی زندگی کو روشن کرنے والی ہوتی ہیں۔ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، تیسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ ویسے اللہ کی طرف سے جو بھی کتاب اتاری جاتی ہے اور جو بھی وحی اتاری جاتی ہے وہ اس نبی کی ساری امت کے لیے ذریعہ رحمت ہوتی ہے اور ذریعہ ہدایت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں تقوی والوں کو خاص کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ویسے اللہ کی طرف سے جو کتاب بھیجی جاتی ہے وہ سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں تقوی والے ہیں۔ اس کتاب سے نفع جو ہوتا ہے وہ تقوی والوں کو ہوتا ہے، ماننے والوں کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے۔ یہ تقوی والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 2 خاص صفتیں یہاں ذکر فرمائی ہیں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خدا پاک کو بن دیکھے ڈرتے ہیں یہ تقوی والے ہیں۔ تو خوف خدا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ سعادت اور کامیابی کی کنجی ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں ایک حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابر میں گزرے ہیں، اللہ نے ان سے بہت کام لیا ہے۔
ان کی چند کتابیں ہیں جو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، جس کو اردو پڑھنا آتا ہے، اچھی طرح سمجھنا آتا ہے، بلکہ حضرت کی کئی کتابیں اس کا انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اور دوسری زبانوں میں بھی ہو چکا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ خاص طور سے جو معارف الحدیث حضرت کی کتاب ہے، حدیث کی تشریح کے سلسلے میں عمومی انداز میں ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، بڑا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت کی ایک کتاب ہے اسلام کیا ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، 100 یا 150 صفحوں کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت نے اسلام کے 5 شعبوں سے متعلق بڑی اہم وضاحتیں اس میں حضرت نے جمع کی ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، یہ بھی بڑی بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے دین و شریعت۔ یہ 3-4 کتابیں حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے مطالعے سے اسلام کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، اسلام کا تعارف سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ہے کیا چیز ہے۔ تو خیر، حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور انسان کی زندگی کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے اور انسان کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے، فلاح و بہبود کی منزل تک پہنچانے کے لیے 2 چیزوں کو بڑا دخل ہے، ایک اللہ کا خوف اور دوسرا آخرت کی فکر۔ یہ 2 چیزیں جس آدمی کے اندر ہوتی ہیں، اس کی زندگی صحیح راہ پر چلتی ہے، وہ کامیابی کی منزل کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس راستے پر چلنے کی وجہ سے کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ خوف خدا اور فکر آخرت، یہ 2 چیزیں وہ ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت میں بطور خاص اس کو پیدا کرنا چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلسیں اور آپ کی نصیحت کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھیں، ان میں یہ 2 چیزیں بطور خاص ہوتی تھیں۔ وہ مشہور واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے، نافق حنظلہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا کہ اب حنظلہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو کہنے لگے کیا بات ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے ایمان کی، اور جو کیفیت بنتی ہے فکر آخرت کی، خوف خدا کی، جب گھر میں بیوی بچوں کے درمیان میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنت کا، جہنم کا، آخرت کا، حشر کا، قبر کا اس انداز سے تذکرہ فرماتے تھے کہ بطور خاص یہ 2 صفتیں ہر مسلمان میں پیدا ہو جائیں، آپ اس کی بہت فکر فرماتے تھے، اس لیے کہ یہ 2 چیزیں ہی آدمی کو صحیح راستے پر رکھتی ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، ان خاص بندوں میں یہ خاص صفت ہوتی ہے، اور جو بن دیکھے خدا سے ڈرتے ہیں ان کے بے شمار فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیثوں میں بیان فرمائے، اور خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے اندر خوف خدا اور فکر آخرت ہوگی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گناہ کرے گا ہی نہیں، اور اگر بشری تقاضے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے اگر اس سے گناہ صادر بھی ہو گیا تو یہ خوف خدا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے یہ صفت ہمارے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور خوف خدا جب آدمی کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا وان سلعۃ اللہ غالیہ الا وان سلعۃ اللہ الجنہ،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی ڈرتا ہے وہ رات میں جلدی سفر شروع کرتا ہے، اور جو جلدی سفر شروع کرتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک مثال کے ذریعے اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ مسافرین کے قافلے رات میں سفر کرتے تھے، رات کے آخری پہر میں سفر کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ڈاکوؤں کے حملے کا شکار ہو جاتے تھے، رہزنوں کی رہزنی کا شکار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بتاتے ہیں کہ جو آدمی رات کے آخری پہر میں سفر کرنے کے بجائے ڈاکوؤں کے حملے سے بچنے کے لیے رات کے ابتدائی حصے میں سفر شروع کرتا ہے تو اس تدبیر کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ ڈاکوؤں کے حملے سے بچ جاتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آخرت کا مسافر، جنت کا مسافر، اللہ سے ڈرنے والا، جو آدمی اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنا سفر شروع کرتا ہے، وہ آدمی اپنی منزل جنت کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو چیز تم خدا سے مانگ رہے ہو یا جس چیز کے تم متمنی ہو، جنت یہ کوئی ایسی سستی نہیں ہے کہ مفت میں دے دی جائے۔ الا وَإِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ، اللہ سے جو تم سودا کر رہے ہو، جس سامان کے بارے میں تم خرید و فروخت کر رہے ہو، یہ سامان بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، ایسا سستا نہیں ہے کہ فری میں دے دیا جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انسان کے اور مسلمان کے جان و مال کی قربانی کے بعد آدمی کو جنت ملتی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت جان و مال کی قربانی کے بعد دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا وان سلعۃ اللہ غالیہ الا وان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا جو سامان ہے جس کے بارے میں تم خرید و فروخت کر رہے ہو وہ جنت ہے، بہت قیمتی ہے۔ تو الغرض خوف خدا یہ جب اندر پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آج ہماری زندگی جو بے ترتیبی کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ اور غیر شعوری طور پر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزر رہی ہے، تنہائیاں ہماری پاک نہیں ہیں، مجمع ہمارے پاک نہیں ہیں، اس کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک بڑا اور بنیادی سبب آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسنون دعاؤں میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرا اتنا ڈر عطا فرما جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں حائل ہو جائے۔ وَمِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ تیری اتنی خشیت اور تیرا اتنا خوف، تیرا اتنا ڈر میرے اندر پیدا فرما کہ یہ ڈر گناہوں سے مجھے بچا دے۔ تو ڈر اور خوف بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ سے اللہ کا ڈر مانگا جائے کہ اے اللہ تیرا اتنا ڈر میرے اندر پیدا فرما جس کی وجہ سے میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں۔ ایک قول پڑھ کر تو دل لرز گیا کہ آخر اللہ والوں نے کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جس آدمی کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے اس کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ جنت والوں میں شامل نہ ہونے والا بن جائے، کہیں جنت والوں میں وہ شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں جنتیوں کے جو احوال بیان فرمائے ہیں، سورہ نجم میں غالباً یا سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جانے کے بعد جنتی کہیں گے کہ ہم جنت میں جانے سے پہلے دنیا میں اپنے اہل و عیال کے درمیان میں ڈرا کرتے تھے، اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف یہ بہت بنیادی چیز ہے، بلکہ بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہونا اور مسلمان کا اللہ کے عذاب سے نہ ڈرنا یہ کفر ہے۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اس آیت کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے
کہ اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں اف امینوا مکر اللہ، کیا تم اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے عذاب سے بے خوف تو خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں جو خاسرین کا لفظ آیا ہے، محاورات قرآن میں یہ لفظ اکثر کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا سے دل کا خالی ہونا یہ آدمی کے ایمان کے سلسلے میں فکر کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اور متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ متقین وہ ہیں جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ اور دوسری صفت اللہ فرماتے ہیں وہم من الساعۃ مشفقون، وہ آخرت سے ڈرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، حشر سے ڈرتے ہیں، قبر سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جہنم سے اتنا ڈرتے تھے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جہنم سے اتنا ڈرتے تھے اور جہنم کے تذکرے سے اتنا کانپ جاتے تھے کہ گویا جہنم انہی کے لیے بنائی گئی ہو۔ ایسا ڈرتے تھے کہ ہمارے لیے گویا اس میں جانا طے ہے، یہ سمجھ کر وہ ڈرا کرتے تھے۔ جبکہ یہ پائے کہ اولیاء میں ہیں، تابعین میں ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ڈرتے تھے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود اس ڈر کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف جب آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اللہ کے نبی نے دعا مانگ کر گویا تعلیم دی ہے کہ اللہ سے اللہ کا ڈر اور خوف بھی مانگا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عموماً جب خوف خدا کی بات آتی ہے، اللہ کے ڈر کی بات آتی ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کچھ رحمت کی بات بھی ہو جائے، کچھ رحمت کی بات بھی ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جوانی میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت سے امید غالب ہونا چاہیے۔ تو بڑھاپے میں جتنا اللہ کا خوف غالب ہوگا، جوانی کی غلط کاریوں سے آدمی بچے گا، جوانی کی غلط کاموں سے آدمی بچے گا، اور جوانی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے غلط کاموں سے بچنے میں یہ اللہ کا ڈر اور خوف معاون بنے گا۔ اب جب اعضاء جواب دے چکے ہیں، قبر کے قریب آدمی ہو چکا ہے، اب آخرت کا مسافر ہے، قبر کے قریب ہو چکا ہے، اس آدمی کو تو اللہ سے رحمت کی امید ہی کرنا چاہیے کہ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرما، مغفرت فرما، اللہ سے رحمت کی امید کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ تو اس وقت بطور خاص جو جتنا بے حیائی کا سیلاب ہے، گناہوں کا ایک انبار ہے، اس کی بنیادی وجہ اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہونا ہے۔ موبائل ہے، آدمی تنہائی میں چلا رہا ہے، بند کمرے میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر خوف ہوگا تو آدمی وہ نہیں دیکھے گا جس کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ کام نہیں کرے گا جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ واقعات اگر سنائے جائیں تو کیسے کیسے واقعات ہیں، دل کانپ جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ احمد آباد میں ہم جماعت میں تھے، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم کا بیان تھا، وہاں جماعت میں ان کے بیان سننے کے لیے گئے۔ میں خود اس کا راوی ہوں، براہ راست میں نے ان سے سنا ہے یہ واقعہ۔ تو حضرت نے واقعہ سنایا، احمد آباد میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان تھا، اس سوشل میڈیا میں ایک لڑکی سے اس کا تعارف ہوا، غالباً فیس بک سے یا انسٹاگرام سے کسی سے تعارف ہوا، چند دن گفتگو ہوئی، لیکن ایک دوسرے کی تصویر، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں ہوا۔ تو چند دن تک کی گفتگو کے بعد یہ بات آگے بڑھی، اور بات آگے بڑھنے کے بعد یہ طے ہوا کہ کب تک یہ بن دیکھے باتیں ہوتی رہیں، ایک مرتبہ ملاقات ہو جائیں۔ ایک دن طے ہوا، ایک وقت طے ہوا، ایک جگہ طے ہوئی، ایک ہوٹل طے ہوئی کہ دوپہر میں فلاں جگہ کھانا کھائیں گے۔ اب نہ وہ ان کو جانتے ہیں نہ یہ ان کو جانتے ہیں، تو دونوں نے ایک علامت اپنی بتائی کہ میں یہ کپڑے پہن کر ہوں اور ایسا ایسا فلاں فلاں۔
تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ نوجوان وہاں جا کر انتظار میں کھڑا ہوا ہے، وہاں جا کر انتظار کر رہا ہے کہ جس سے اس کی گفتگو ہو رہی ہے غائبانہ، آخر وہ ہے کون، تو وہاں کھڑے ہو کر انتظار کر رہا تھا کہ قریب میں جو علامتیں بتائی گئیں، جس عورت کا وہ انتظار کر رہا تھا آنے والی خود اس کی ماں ہے، آنے والی خود اس کی ماں ہے۔ ایک کمرے میں بیٹا یہ گل کھلا رہا ہے اور دوسرے کمرے میں ماں وہ گل کھلا رہی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ حالات ایسے چل رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے، اور ایسے ایسے واقعات ہیں آپ کو سنائے جائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو اس کا بنیادی سبب اور اس کی بنیادی وجہ دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہونا ہے۔ تو اس لیے بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں، اور بچوں کی تربیت بھی شروع ہی سے ایسی کریں کہ ان کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اللہ کی محبت آدمی کو نیک اعمال کراتی ہے، اور اللہ کا ڈر اور خوف آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔